بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ وعظ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا خدا کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے بھی کچھ مستفید ہوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسے باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، لو پھر میں چاہے کچھ کروں، آپ میرے کسی بات میں دخل نہ دیں۔ فرمایا، منظور ہے، اور آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کے جس نے بٹھایا بھی ہمیں مفت میں، آپ نے کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو رستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے جائیں، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجئے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کے گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے کہ اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی کھڑے کر دینے کے آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے۔ وہ جو میں نے کشتی کو توڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی۔ اور وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا کہ میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا اور اس کی ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالح تھا، تو رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائے اور اپنا خزانہ آپ نکالے۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے
ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تیرے خوراک تو دانا دمکا ہے، مگر تم نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن لی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر تو گیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو، تم خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل بیچ ڈالا اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بیل اور گھوڑا اگر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، اگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے، لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائے اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم و شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔